بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت یونیورسٹی آف گریناڈا میں کھڑا ہوں اور اس کی یہ عمارت جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً 500 سال سے زیادہ پرانی ہے اور یہ مورش طرز تعمیر کی ایک علامت ہے، اگرچہ یہ جب یہاں پر مسلم اسپین کا زوال ہوا اس کے بعد اس کی تعمیر ہوئی، لیکن اس یونیورسٹی کی تاریخ کافی پرانی ہے۔ یہ 1500 کے اندر تعمیر ہوئی، لیکن اس کی طے کے اوپر مدرسہ یوسفیہ جو کہ مسلم دور میں یہاں پر اس وقت کی جامعہ تھی اس کی روایت تھی، اور اس کے بعد پھر اس کو 1530 میں اس یونیورسٹی کا آغاز کیا گیا۔ تو جیسے آپ کو معلوم ہے کہ مسلم اسپین ہماری تاریخ کا وہ باب ہے کہ جس میں ایک سلطنت کی کامیابی کے اصول بھی ہمیں ملتے ہیں اور اسی طرح ایک سلطنت کے زوال کے اسباب بھی ملتے ہیں کہ کس طرح جب انتشار پیدا ہوتا ہے، ڈس یونٹی ہوتی ہے، تو اس کو کیسے سلطنت کو پھر زوال روپیش ہوتا ہے، اور جب کسی سلطنت کے اندر اتحاد ہوتی ہے، یگانگت ہوتی ہے، علم اور تحقیق کی فضا ہوتی ہے، تو کس طریقے سے وہ سلطنت پھلتی ہے، پھولتی ہے۔ اور یہاں پر جو مسلم اسپین کا دور ہے اسی نے دراصل یورپ کے اندر بھی رینیسانس کا دیا جلایا، اس کی روشنی جلائی، اور میں نے اسی وجہ سے جو یونیورسٹی آف نارووال تعمیر کروائی تو اس کا تمام آرکیٹیکچر مسلم اسپین سے مستعار لیا، چونکہ یہ وہ دھرتی تھی، یہ وہ عہد تھا کہ جب یہاں پر مسلمانوں نے اپنی تعلیم سے، اپنے علم سے، اپنی تحقیق سے، اپنی جستجو سے ہر شعبے کے اندر بہترین ماہرین پیدا کیے، بلکہ یہ کہا جائے کہ اس دور میں اگر نوبل انعام ملتے تو 10 میں سے شاید 8 مسلمان سائنسدان نوبل انعام حاصل کر لیتے۔ لیکن پھر ہم نے جوں علم میں اپنی قیادت کو چھوڑ دیا، تحقیق اور جستجو کی روایت کو ختم کر دیا، ہم اندرونی انتشار کا شکار ہوئے، تو پھر یہاں پر وہ عظیم باب جو اسپین میں مسلمان عہد کا تھا وہ بھی تقریباً مٹ ہی گیا، اور اب اس کی عمارتیں اور علامتیں رہ گئی ہیں جن کو میں یہاں پر کوشش کروں گا۔ اقبال بھی یہاں پر آئے تو مسجد کرتبہ گئے تاکہ اس سے وہ انسپریشن لے سکیں، تو میری بھی کوشش ہے۔ خاص طور پہ میں اسپین یونیسیف کی کانفرنس میں آیا تھا، تو اس کانفرنس کے بعد میں نے ویکینڈ پر وقت نکالا کہ میں کرتبہ مسجد دیکھ سکوں، غرناطہ دیکھ سکوں، اور وہ ہماری تہذیب کی بنیادیں ان سے انسپریشن لوں کہ جنہوں نے علم کی وجہ سے فنون کے اندر ترقی کر کے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس دور میں ایک بہت ہم آہنگی، ہارمنی پیدا کی گئی۔ مسلمان چاہے یہودی تھے، چاہے عیسائی تھے، وہ سب اس سلطنت کے اندر ایک بہت بھائی چارے کی فضا میں رہتے تھے، اور اسی سے کسی سلطنت کو، کسی ریاست کو طاقت ملتی ہے کہ اس کے اندر رہنے والے لوگ کتنے آپس میں ہارمنی کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور جس ریاست میں انتشار ہوتا ہے، جس ریاست کے اندر فساد ہوتا ہے، تو اس ریاست کو پھر وہ چیز دیمک کی طرح چاٹتی ہے اور کھوکھلا کر دیتی ہے۔ تو میرے لیے ایک بڑا یہ موقع ایسا ہے کہ جو لائف ڈریم تھی دیٹ از کم ٹرو۔ میں ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ یہاں پر آؤں اور آ کر ان جگہوں کو دیکھوں کہ جن پر ہمارے ماضی میں اسلامی تہذیب کا سب سے روشن عہد تھا، جو علم اور تحقیق کے شعبے میں جس نے 4 چاند لگائے، اور وہ خواب پورا ہو رہا ہے۔ اور آج یونیورسٹی آف گریناڈا کے ساتھ میں نے میٹنگ کی ہے اور انہیں میں نے وہ تصاویر دکھائی ہیں کہ یونیورسٹی آف نارووال ہم نے کس طرح مسلم اسپین کے طرز تعمیر پہ اس کی کنسٹرکشن کی ہے، اور ہم ایک منی گریناڈا، گرناطہ اور کرتبہ پاکستان میں یونیورسٹی آف نارووال کی صورت میں تعمیر کر رہے ہیں۔ تو یونیورسٹی کی انتظامیہ نے بہت دلچسپی کا اظہار کیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ غرناطہ یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف نارووال ایک مضبوط بندھن میں جڑیں، اور ہم اس 500 سال سے زیادہ پرانی یونیورسٹی کی قابلیت، صلاحیت اور تجربے سے
فائدہ اٹھا کے یونیورسٹی آف نارووال کو بھی دنیا کی اور پاکستان کی بہترین یونیورسٹیوں میں شامل کریں۔ اس سفر کے دوران جو مختلف مشاہدات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عمارت کتنی خوبصورت ہے اور کتنی تاریخی ہے۔ اس کا کچھ مناظر میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوتی رہے گی۔